انہی کی رسم کے فوراً بعد ہی ٹیپو سلطان دوبارہ محاذ جنگ کی طرف متوجہ ہوا۔ پہلے اس نے 2000 فرانسیسی سپاہیوں کا ایک دستہ انگریزوں سے مارکا آرائی کے لیے روانہ کیا۔ اس وقت انگریزی فوج جنرل سٹیورٹ اور جنرل لانگ کے تحت وانڈی وش میں خیمہ زن تھی۔ فرانسیسی دستے کو روانہ کرنے کے بعد سلطان خود بھی شجاعت خان اور محمد علی کمینڈان کو لے کر مملور کے راستے وانڈی وش کی طرف بڑھا اور 5 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ دوسرے دن حیران کن طور پر انگریزی فوج نے اپنے خیمے اکھاڑ ڈالے اور تیز رفتاری کے ساتھ مدراس کی طرف چلی گئی۔ سلطان بھی اپنی فوج کو لے کر تروتور کی طرف بڑھا۔ اسی دوران ایک برق رفتار قاصد سرنگا پٹم سے تروتور پہنچا اور اس نے فاطمہ بیگم کا ایک خفیہ پیغام سلطان کے حوالے کیا۔ سلطان ٹیپو کی والدہ نے مختصر لکھا تھا کہ رسالدار شامیہ اور قلعہ دار تلال مرکر دارالحکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور حرم سرائے سلطان کی آبرو خطرے میں ہے۔ فاطمہ بیگم کا خط پڑھ کر ٹیپو سلطان سناٹے میں آ گیا۔ دشمنوں نے عجیب چال چلی تھی کہ وہ حرم سرا کی خواتین اور بچوں کو یرغمال بنا کر دارالحکومت پر قبضہ کر لینا چاہتے تھے۔ ٹیپو عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ سرنگا پٹم کو بچانے کے لیے واپس لوٹتا تو دوسرے اہم علاقوں پر دشمن مسلط ہو جاتے اور پھر سلطنت خداداد لہجہ بلہجہ کمزور ہوتی چلی جاتی۔ مجبوراً اس نے محمد علی کمینڈان اور شجاعت خان کو خلوت میں طلب کر کے فاطمہ بیگم کا خط سنایا۔ دونوں جانبازوں کے چہرے غصے کی آگ میں جل اٹھے۔ شہزادے، مجھے جانے دیجیے۔ شجاعت خان مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس نمک حرام قلعہ دار تولارام کو دیکھوں گا جس نے اہل وفا کی پشت میں خنجر اتارنے کی کوشش کی ہے۔ ٹیپو سلطان نے شجاعت خان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ معاملہ بہت نازک تھا۔ شجاعت خان کی شدید جذباتی کیفیت کی وجہ سے بازی الٹ بھی سکتی تھی۔ مجھے خود جانا ہوگا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ٹیپو سلطان کی آواز ابھری۔ محمد علی، محاذ جنگ پر تم اس وقت تک میری نیابت کرو جب تک میں سرنگا پٹم سے واپس نہ آ جاؤں۔ میں تو سلطان کے حکم کا پابند ہوں۔ محمد علی کمینڈان کے لہجے میں وہی خلوص اور سچائی تھی جس کے لیے وہ پوری ریاست میں مشہور تھا۔ میرے لیے تمام محاذ اور سارے موسم یکساں ہیں۔ مجھے لڑنا ہے، اس لیے ہر حال میں لڑوں گا۔ پھر بھی میری گزارش ہے کہ آپ اتنے معمولی سے کام کے لیے سرنگا پٹم تشریف نہ لے جائیں۔ اس بدکار تولارام کو میرے حوالے کر دیجئے۔ ایک غلام کی سرزنش کے لیے اس قدر طویل سفر طے کرنا آپ کے شایان شان ہے بھی نہیں۔ تم اسے ایک معمولی کام سمجھتے ہو؟ ٹیپو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ سلطان کا اقبال بلند ہو۔ محمد علی کمینڈان بھی کسی قدر جذباتی ہو گیا تھا۔ نواب بہادر کے ناموس کو یرغمال نہیں بننے دوں گا۔ ٹیپو سلطان ہی نہیں، تمام مرہٹے بھی جانتے تھے کہ محمد علی میدان جنگ میں کیسے کیسے حربے استعمال کرتا ہے اور اس کی بعض جنگی چالوں نے تو دشمن کو سر پیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خود ٹیپو بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ محمد علی کو سرنگا پٹم روانہ کر دے، مگر معاملے کی نزاکت اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ آخر میسور کا یہ ذہین ترین سالار شامیہ اور تولارام کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے دارالحکومت روانہ ہوا۔ شامیہ نسلاً ایک متعصب ہندو تھا، مگر اپنے چہرے پر نواب خاندان کی وفاداری کا نقاب ڈالے رہتا تھا۔ حیدر علی نے اسے ہندوؤں کی ایک مختصر سی فوج کا نگراں بنا دیا تھا، مگر آج تک یہ فوج کسی مارکے میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ حیدر علی کے انتقال کے بعد ہی شامیہ میسور کی رانیوں کا اعلی کار بن گیا تھا اور پھر اس نے قلعہ دار تولارام سے مل کر ایک خوفناک سازش کا منصوبہ ترتیب دیا۔ منصوبہ کچھ اس طرح تھا کہ جب ٹیپو سلطان کسی جنگ کے سلسلے میں سرنگا پٹم سے بہت دور چلا جائے اور لڑائی طول پکڑ لے تو حرم سرا کی خواتین کو یرغمال بنا کر قلعے پر قبضہ کر لیا جائے اور پھر اس قبضے کو استحکام دینے کے لیے ہندو راجاؤں سے فوجی امداد حاصل کی جائے۔ شامیہ کی یہ فتنہ گری اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ جب قلعہ دار تولارام نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہندو راجا ان کی مدد کو نہ آئے اور ٹیپو سلطان نے قلعے پر حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تولارام کے اس سوال کے جواب میں شامیہ کسی شعلے کی طرح بھڑک اٹھا۔ اگر کوئی ہندو راجا ہماری مدد کو نہ پہنچا تب بھی ہمیں بامراد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم سلطان کے اہلیان خاندان کو اس طرح یرغمال بنا لیں گے کہ ان کی زندگی ہمارے رحم و کرم پر ہوگی۔ بے شک سلطان کی کثیر فوج دوبارہ قلعے پر قبضہ کر سکتی ہے، مگر ٹیپو کو کوئی عورت، کوئی بچہ اور کوئی بوڑھا زندہ نہیں ملے گا۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان اتنی لاشوں سے گزر کر قلعے کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ بالفرض اگر چلا بھی آیا تو بھی ہماری فتح یہ ہوگی کہ ہم ٹیپو کے خاندان کا نام و نشان مٹا دیں گے اور خود بھی مٹ جائیں گے۔ اس کے بعد دیوتاؤں سے کیا ہوا عہد پورا ہو جائے گا۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ شامیہ نے رانیوں کے کہنے پر سری رنگ ناتھ کے مندر میں بڑے بدھ کے قدموں میں سر رکھ کر یہ عہد کیا تھا کہ وہ سرنگا پٹم کو مسلمانوں کے غلبے سے نجات دلائے گا، اور اسی عہد کی تکمیل کے لیے شامیہ نے یہ خوفناک منصوبہ ترتیب دیا تھا۔
قلعہ تولا رام بھی مذہبی جذبات کے زیر اثر شامیہ کی باتوں میں آ گیا۔ پھر دونوں کے درمیان ساز باز ہونے لگی۔ تولا رام اکثر شامیہ کے گھر پر رات گئے تک شراب پیتا اور منصوبے کے ایک ایک پہلو پر غور کرتا۔ شامیہ کی ایک نوکرانی کامنی نے اتفاق سے ان دونوں کی باتیں سن لی اور پھر وہ خفیہ طور پر راج محل پہنچی اور اس نے سلطان کی والدہ فاطمہ بیگم کو اس سازش سے باخبر کر دیا۔ فاطمہ بیگم نے کسی تاخیر کے بغیر ایک برق رفتار قاصد کو سلطان کے پاس روانہ کیا اور ٹیپو نے شامیہ کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے اس شخص کو سرنگا پٹم بھیجا جو مرد شجاع بھی تھا اور انتہائی شاطر بھی۔ محمد علی کمیندان کسی امیر وزیر کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اس لیے میسور کے اکثر بڑے لوگ اس سے ناراض رہتے تھے۔ پھر جیسے ہی محمد علی کمیندان اپنی فوج لے کر دارالحکومت کی طرف روانہ ہوا، بعض فوجی افسروں نے ٹیپو کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ محمد علی کمیندان خود سر بھی ہے اور اقتدار کا بھوکا بھی، یہی وجہ ہے کہ نواب بہادر نے اسے ایک بار اس کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ وہ بہت دنوں سے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ آج سلطان نے بڑی آسانی سے محمد علی کمیندان کو یہ موقع فراہم کر دیا۔ اب دارالحکومت اس کے رحم و کرم پر ہے۔ ٹیپو کے فوجی افسر محمد علی کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ وہ چاہے تو نظام علی خان والی دکن اور مرہٹوں سے مل کر اپنی خود مختاری کا اعلان کر سکتا ہے، اب اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ ٹیپو سلطان کے چاروں طرف محمد علی کے خلاف کی جانے والی باتوں کا اس قدر شور تھا کہ سلطنت خداداد کا نو عمر حکمراں کچھ دیر کے لیے گھبرا سا گیا تھا۔ محمد علی کمیندان ٹیپو کی عسکری طاقت کا سب سے مضبوط ستون تھا اور آج اسی ستون کے بارے میں اس کے فوجی افسر بیک زبان کہہ رہے تھے کہ وہ سب سے زیادہ کمزور اور ناقابل اعتبار ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ محمد علی آزمائش کے وقت نامعتبر ثابت ہوگا۔ آخر ٹیپو سلطان نے سخت لہجے میں اپنے فوجی افسروں کو جھٹلاتے ہوئے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ بوئے اقتدار نے اس کے دماغ کو پریشان کر دیا ہوگا اور وہ بغاوت کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہو۔ سلطان، ابھی آپ کو اپنی مساعد کے مہروں کا تجربہ نہیں۔ فوجی افسر مسلسل ٹیپو کو ورغلا رہے تھے۔ ابھی وقت ہے سلطان معظم، محمد علی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، اسے واپس بلا لیجئے۔ وہ اس قابل نہیں کہ آپ اسے اپنی زندگی کے سب سے اہم محاذ پر اتنی آزادی کے ساتھ روانہ کر دیں۔ ٹیپو سلطان اپنے فوجی افسروں کی گفتگو میں الجھ کر رہ گیا تھا، پھر بھی اس نے محمد علی کمیندان کی وکالت کرتے ہوئے کہا، میں نے خدا کے بھروسے پر محمد علی کو روانہ کیا ہے۔ ایک فرما روا کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے جانبازوں پر شک کرے۔ میں محمد علی کے سامنے کیا تعویل پیش کروں گا کہ اسے کیوں واپس بلایا گیا ہے؟ آپ کو تعویل پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فوجی افسر ہر حال میں محمد علی کی تحقیر پر کمر بستہ تھے۔ سلطان معظم خود مختار ہیں اور کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ ایسی گمراہ کن باتیں مت کہو۔ ٹیپو کا لہجہ کسی قدر ناخوشگوار تھا۔ میں اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اور اس انسان کے سامنے بھی جو حق پر ہو۔ میں کسی ثبوت کے بغیر اپنے کسی خدمتگار سے بھی بدگمانی نہیں کر سکتا۔ محمد علی کمیندان تو میرا دست راست ہے، سلطنت خداداد کی بنیادوں میں اس کی جانثاریاں بھی شامل ہیں۔ محمد علی کے مخالفین کچھ اور کہنا چاہتے تھے کہ شجاعت خان درمیان میں بول اٹھا، محمد علی اس وقت مرہٹوں سے ساز باز کر کے اعلیٰ ترین عہدہ اور سیم و زر کے انبار حاصل کر سکتا تھا جب ریاست میسور چند دنوں کی مہمان نظر آ رہی تھی۔ پھر بھی اس مرد جانباز نے اپنے آپ کو بے شمار خطرات میں ڈال کر وفا کی آبرو رکھی۔ اگر ہمارے ذہنوں میں غبار بھر جائے اور دل تنگ ہو جائیں تو یہ الگ بات ہے، ورنہ سرزمین میسور ہمیشہ محمد علی کمیندان کی احسان مند رہے گی۔ ٹیپو سلطان نے ستائشی نظروں سے شجاعت خان کی طرف دیکھا، پھر جب اس نے اپنے فوجی افسروں کے تاثرات کا جائزہ لیا تو ان کے چہرے بجھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے شجاعت خان کے لیے سخت ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ محمد علی کمیندان تیز رفتاری کے ساتھ سرنگا پٹم کی طرف بڑھا، پھر دارالحکومت کے قریب پہنچ کر اس نے مشہور کر دیا کہ وہ کورگ کے راستے حیدر نگر جا رہا ہے۔ شامیہ نے محمد علی کی غیر متوقع آمد کی خبر کو بڑی حیرت کے ساتھ سنا تھا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ محمد علی حیدر نگر کے محاذ پر جا رہا ہے تو وہ مطمئن ہو گیا۔ محمد علی نے اپنی تمام فوج کو قلعے کے اطراف میں خفیہ مقامات پر متعین کر دیا، پھر اس نے قلعہ تولا رام کے نام خط لکھا، کل مجھے حیدر نگر کے مشکل ترین محاذ پر روانہ ہونا ہے، اس لیے ایک رات مجھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارنے کی اجازت دی جائے۔ میدان جنگ کی طرف جانے والے سپاہی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ گھر لوٹ کر آئے گا یا اپنے ہی خون میں نہا کر رزق خاک ہو جائے گا۔ محمد علی کمیندان کا خط بہت پر اثر تھا۔ قلعہ تولا رام سالار میسور کی نیت پر ذرا برابر بھی شک نہ کر سکا اور اس نے خوشی کے ساتھ محمد علی کو قلعے میں ایک رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ محمد علی کمیندان نے قلعے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں جیسے ہی بگل کی آواز سنائی دے بلا تاخیر کمندیں لگا کر قلعے کی فصیل پر چڑھ جانا، اس کے بعد میرے دوسرے حکم کا انتظار کرنا۔
سپاہیوں کو خفیہ ہدایات دینے کے بعد محمد علی کمیندان اپنے 50 منتخب سپاہیوں کے ساتھ قلعے کے دروازے پر پہنچا اور تولارام کو اپنے آنے کی اطلاع دی۔ تولارام نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ قلعے کا اندرونی دروازہ کھول دیں۔ پھر جیسے ہی دروازہ کھلا، محمد علی کے سپاہیوں نے قلعے کے محافظوں کو تحت تیغ کر ڈالا اور خود سالار میسور نے پوری طاقت کے ساتھ فوجی بگل بجانا شروع کر دیا۔ بگل کی آواز سنتے ہی محمد علی کے سپاہی اپنی کمینگاہوں سے نکل آئے اور آنن فانن کمندیں ڈال کر فصیل پر چڑھ گئے۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ قلعہدار تولارام کو سکتہ ہو گیا۔ پھر اسے اس وقت ہوش آیا جب محمد علی کمیندان کے سپاہی اسے بیڑیاں پہنا رہے تھے۔ قلعے پر قابض ہونے کے بعد محمد علی کے سپاہیوں نے شامیہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ شامیہ کے بعض محافظوں نے مزاحمت کی تو ان کے کاندھوں سے سروں کا بوجھ کم کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سازش کا سرغنہ بھاری زنجیریں پہنے قلعے کی طرف جا رہا تھا۔ دوسرے دن فاطمہ بیگم کے حکم پر قلعہدار تولارام اور اس سازش کے دوسرے مجرموں کو سرے میدان توپ سے اڑا دیا گیا۔ فاطمہ بیگم شامیہ کو بھی دیگر غداروں کی طرح سزا دینا چاہتی تھی، مگر محمد علی کے کہنے پر اسے حوالہ زندہ کر دیا گیا۔ سلطان معظم کی واپسی تک اس کی زندگی بہت ضروری ہے۔ اگر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تو سازش کے پس پردہ کرداروں کا سراغ کیسے ملے گا؟ اس کے بعد مرزا اسد بیگ کو قلعہداری کا منصب دے کر سید محمد خان کو سرنگا پٹم کا گورنر بنا دیا گیا۔ شامیہ اپنے انجام سے باخبر ہو چکا تھا، اس لیے رات کے اندھیرے میں اس نے شہرک کاٹ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ شامیہ کی موت پر میسور کی رانیوں اور کرشن راؤ نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ شامیہ کے زندہ رہنے کی صورت میں انہیں خطرہ تھا کہ کہیں وہ تشدد کے خوف سے اپنی زبان نہ کھول دے، مگر شامیہ ایک انتہا پسند ہندو تھا۔ اس نے سری رنگ ناتھ کے مندر میں دیوتاؤں سے جو عہد کیا تھا اسے اس طرح پورا کیا کہ ناکامی سے دوچار ہونے کے بعد اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ محمد علی کمیندان اس کی لاش دیکھ کر افسوس کرنے لگا، شامیہ ہم سے چال چل گیا، ورنہ کچھ اور مجرم بھی بے نقاب ہوتے۔ خیر خس کم جہاں پاک۔ غداروں کو ٹھکانے لگانے کے بعد محمد علی کمیندان جلترک کی طرف بڑھا، جہاں ٹیپو سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ محمد علی کے جاتے ہی رانی لکشماں اور رانی دیواجی منی نے وزیر خزانہ پورنیا کو راج محل میں طلب کر لیا۔ رانی لکشماں نے 7 ہندو لڑکیوں کی تربیت مکمل کر دی تھی اور اب وہ چاہتی تھی کہ پورنیا اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچائے۔ لڑکیوں کو دیکھ کر پورنیا حیرت زدہ ہو گیا۔ مہارانی، یہ تو آکاش سے اتری ہوئی اپسرائیں معلوم ہوتی ہیں۔ اگر آکاش سے اپسرائیں نہیں آئیں گی تو پھر یہ مسلمان سردار اپنی توبہ کس طرح توڑیں گے؟ رانی لکشماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پورنیا کچھ دیر تک ان لڑکیوں سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ رانی لکشماں کی تربیت نے لڑکیوں کو اس قدر مشاق بنا دیا تھا کہ وزیر خزانہ حیران رہ گیا۔ تم اپنا لباس، تمدن اور مذہب بدل کر ہندو دھرم کی اہم ترین خدمت سر انجام دینے کے لیے بظاہر نرک میں جا رہی ہو، مگر دیوتا تمہاری قربانیوں سے خوش ہو کر عنقریب تمہیں سورگ بخشیں گے۔ پورنیا نے ان 7 لڑکیوں میں سے 2 لڑکیوں کا انتخاب کیا جو نسبتاً زیادہ خوبصورت تھیں، اور پھر انہیں اپنے منصوبے کی تفصیلات سمجھانے لگا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم میر صادق علی اور اس کے نائب میر غلام علی لنگڑے کے دل و دماغ پر قابو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ان دونوں کو اپنی محبت کا یقین دلاؤ، یہاں تک کہ وہ تم پر اعتبار کرنے لگیں۔ پھر بہت ہوشیاری سے انہیں حکومت کے خواب دکھاؤ تاکہ وہ سلطان کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو سکیں۔ ان کی اتنی تعریف کرو کہ وہ اپنے ہوش و حواس کو بیٹھیں اور خیالوں کی دنیا میں خود کو خدا سمجھنے لگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی فطرتوں کا بھی اندازہ کرو کہ وہ سلطان پرست ہیں یا انہیں زیادہ قیمت دے کر خریدا جا سکتا ہے۔ دونوں لڑکیوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے سروں کو جنبش دی۔ ان لڑکیوں میں سے ایک کا نام شاملی تھا اور دوسری کا روپمتی۔ اور آخری بات غور سے سن لو، پورنیا نے شاملی اور روپمتی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر وہ دونوں تمہیں اپنی داشتہ بنانا چاہیں تو اس پر ہرگز آمادگی ظاہر نہ کرنا۔ تم دونوں ان کی بیویاں بن کر رہو گی۔ اگر تمہارے انکار کی صورت میں وہ تم پر جبر کریں گے تو میں تم دونوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت موجود رہوں گا۔ اس کے بعد پورنیا شاملی اور روپمتی کو لے کر اپنے مکان پر چلا گیا۔ پورنیا پہلے ہی میر صادق علی کو شیشے میں اتار چکا تھا۔ نواب ارکاٹ والاجہ محمد علی خود بھی ایک اوباش اور بلا نوش حکمران تھا، اس لیے میر صادق علی کو بھی ناشائستہ کام کی آزادی حاصل تھی۔ وہ کھلے عام شراب پیتا اور رقص کی محفلیں سجایا کرتا۔ اگر والاجہ محمد علی سے کوئی میر صادق کی شکایت کرتا تو نواب ارکاٹ اسے جھڑک دیتا۔ عمرہ کی یہی شان ہوتی ہے، آخر ایک صاحب اقتدار اور مفلس میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ارکاٹ پر نواب حیدر علی کا قبضہ ہو گیا تھا اور والاجہ محمد علی گرفتار ہو کر انگریزوں کی پناہ میں مدراس پہنچ گیا تھا تو اس نے والی میسور کی ملازمت قبول کرنے کے بعد اپنے ایک معتبر آدمی کے ذریعے والاجہ محمد علی کو یہ زبانی پیغام بھیجا تھا،
مجھے آپ کی عنایات خسروانہ ہمیشہ یاد رہیں گی. میں ایک دن ضرور واپس آؤں گا، مگر اس طرح کہ میسور تباہ و برباد ہو جائے گا. نواب حیدر علی کی ملازمت اختیار کرنے کے بعد میر صادق کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میسور میں کھلے عام کیف و نشاط کی زندگی بسر نہیں کر سکے گا، اس لیے وہ تہہ خانے میں چھپ کر شراب پیا کرتا تھا. پھر بھی اسے ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ کہیں اس کی کوئی شکایت نہ کر دے اور وہ حیدر علی کے عتاب کا شکار نہ ہو جائے. حیدر علی کی موت پر میر صادق نے چین کی سانس لی تھی، مگر اس معاملے میں ٹیپو اپنے باپ سے بھی زیادہ سخت گیر ثابت ہوا تھا. میر صادق اکثر اپنے نائب غلام علی لنگڑے سے کہا کرتا تھا، میں ارکاٹ کی جنت سے نکل کر کس دوزخ میں آ گیا ہوں. میر صادق علی کی اسی کمزوری سے پورنیا نے فائدہ اٹھایا. پورنیا کو ہندو ہونے کی حیثیت سے یہ رعایت حاصل تھی کہ وہ گھر کی چار دیواری میں بند ہو کر شراب پی سکتا تھا. پورنیا نے میر صادق کو وزیر اعظم نامزد ہونے پر مبارکباد دی اور اس سلسلے میں اس کی پرتکلف دعوت بھی کر دی. کھانے کے بعد شراب کا دور چلا تو میر صادق نے پورنیا سے کہا، تیرا گھر تو جنت ہے اور میں کئی سال بعد دوزخ کی فضا سے نکل کر اپنی گمشدہ جنت میں آیا ہوں. یہ تو حضور کی بندہ نوازی ہے کہ غریب کدے کو جنت سے تشبیہ دے رہے ہیں. پورنیا فطرتاً بڑا چرب زبان تھا. طویل ملازمت کے دوران اس نے فارسی زبان بھی سیکھ لی تھی اور وہ موقع کی مناسبت سے بڑی فریب کارانہ گفتگو کرتا تھا. جب آپ نے مجھ حقیر اور کمتر کو سرفراز کر ہی دیا ہے تو پھر سرکار روزانہ اس جنت میں تشریف لے آیا کریں. خادم اسے اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھے گا. میر صادق کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ روزانہ رات ہوتے ہی پورنیا کے یہاں چلا آتا اور جی بھر کے شراب پیتا. پھر کوئی خوبصورت رقاصہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتی اور جب میر صادق کے اعصاب بوجھل ہو جاتے تو وہ پچھلے پہر اپنی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر محل واپس چلا آتا. میر غلام علی لنگڑا بھی اس کا شریک محفل ہوا کرتا تھا. آج بھی جب میر صادق علی حسب معمول پورنیا کے گھر پہنچ کر شراب پینے لگا تو وزیر خزانہ نے شاملی اور روپمتی کو یہ کہہ کر بھیج دیا، سرکار یہ دونوں ہندو لڑکیاں سلطان کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں. اگر آپ حکم دیں تو میں انہیں مولانا احمد علی کی خدمت میں بھیج دوں تاکہ یہ ان کی نگرانی میں اسلام قبول کر لیں، پھر انہیں یتیم خانے میں داخل کر دیا جائے. شاملی کا بے پناہ حسن دیکھ کر میر صادق کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں. یتیم خانے کیوں؟ کیا ان کا اپنا گھر نہیں ہے؟ ان بد نصیبوں کے ماں باپ مر چکے ہیں اور یہ دور کے رشتہ داروں کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہیں. پورنیا بڑی عیاری سے میر صادق کے گرد جال بچھا رہا تھا. اسلام قبول کرنے کے بعد ہندو معاشرہ انہیں کس طرح قبول کرے گا؟ ایسے بے گھروں کے لیے یتیم خانہ ہی ایک محفوظ جائے بنا ہے. نہیں، میر صادق نے پرجوش لہجے میں کہا، اگر یہ خوبصورت لڑکی وہاں گئی تو درندوں کی خوراک بن جائے گی. پھر شاملی سے مخاطب ہوا، میں تجھے ابرو مندانہ بنا دوں گا. شاملی آگے بڑھ کر میر صادق کے قدموں میں جھک گئے، اور اگر حضور اجازت دیں تو اس لڑکی کو میں اپنی پناہ میں لے لوں. غلام علی لنگڑے نے بڑے خوشامدانہ انداز میں کہا. میر غلام علی بڑا چلتا پرزا تھا. اس کا اگر بس چلتا تو وہ اپنے آقا میر صادق کو بھی فروخت کر دیتا. میر صادق اور میر غلام علی میں ایک بات مشترک تھی کہ وہ دونوں کا تعلق مشہور فتنہ گر حسن بن صباح کی جماعت سے تھا. حسن بن صباح اپنے آپ کو پیغمبر کہتا تھا اور اس کے ماننے والے اس کی نبوت پر گواہی دیتے تھے. پھر جب حسن بن صباح قلعۃ الموت پر 29 سال تک حکومت کرنے کے بعد مر گیا تو اس کے پیروکار ادھر ادھر منتشر ہو گئے. میر صادق اور میر غلام علی کے آبا و اجداد فرار ہو کر ہندوستان پہنچے اور حیدرآباد دکن میں مقیم ہو گئے. ان دونوں خاندانوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. میر صادق کا بھائی میر عالم دکن میں وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچا اور نظام علی خان کو نواب حیدر علی کے خلاف ورغلاتا رہا. یہاں تک کہ جب بھی دونوں ریاستوں میں اتحاد و اتفاق کے مذاکرات ہوئے میر عالم نے انہیں ناکام بنا دیا. دوسری طرف میر صادق نے والا جاں محمد علی کی ملازمت اختیار کی اور نواب ارکاٹ کو والی میسور کے خلاف اکساتا رہا. اب ٹیپو سلطان کے حلقہ اطاعت میں شامل ہو کر سلطنت خداداد کی تباہی کے منصوبے بنا رہا تھا. میر غلام علی لنگڑا اس کا دستے راست تھا اور دونوں مل کر ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. پھر جب غلام علی لنگڑے نے روپمتی کی خواہش ظاہر کی تو پورنیا نے بے حد پرجوش لہجے میں کہا، اس بے سہارا لڑکی کو آپ کے مکان سے بہتر پناہ اور کہاں مل سکتی ہے؟ آخر پورنیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو اس کی 2 جاسوس عورتیں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ میر صادق اور میر غلام علی کی خلوتوں میں شامل ہو گئیں. میر صادق اور میر غلام علی نے شاملی اور روپمتی کو اپنے عقیدے کے مطابق مسلمان کیا اور اسی دوران سلطنت خداداد کے 2 اہم عہدیداروں نے ان خوبصورت لڑکیوں سے شادی کر لی جو ہندو دھرم کی سیوا کرنے کے لیے نام نہاد مسلمانوں کے بستروں کی زینت بن گئی. شب عروسی میں میر صادق نے اپنی بیوی شاملی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا،
اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ تم ملکہ فاطمہ بیگم کی قربت اور اعتماد حاصل کرو. حرم سرا کے معاملات پر گہری نظر رکھو اور کھلی آنکھوں سے دیکھو کہ وہاں کون کیا کر رہا ہے. میری زندگی کا مقصد تو صرف آپ کی خدمت کرنا ہے. شاملی نے اپنا رٹا ہوا سبق دہرا دیا. جب آپ نے ایک معمولی کنیز کو یہ اعزاز بخشا ہے تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ اس ریاست میں انتہائی عروج حاصل کریں. دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.